نظر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر کرپشن کا اس قدر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اب لوگ کرپشن کرتے وقت محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کو رشوت دے رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اب ڈال کیا بھر گیا وہ کوئی کرپشن نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا۔ یہ بات کہتے ہوئے بڑا آئرونیکل سا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ملک کے جس کو اس وجہ سے بنایا گیا کہ جہاں پہ مسلمان اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے، کہ جہاں پہ آنیسٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، سنسیریٹی ہو، اولڈ ٹریڈیشنز اور کلچر کو لے کے چلا جائے، ایسا ملک سب سے زیادہ کرپٹ ملک کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، there is no justice in پاکستان۔ پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ بڑی بڑی عدالتوں کے نام پر بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس کے اندر وکیلوں سے لے کر ججز تک ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق نوچنے کے وقت انصاف دینے کے اندر بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اور اب حالات یہ بن چکے ہیں کہ پہلے تو کوئی شخص کیس فائل کرنا چاہتا ہی نہیں، مگر اگر کسی مجبوری کے تحت وہ کیس فائل کرتا ہے تو وہ دو باتوں کو یقیناً اپنے مائنڈ میں ضرور لاتا ہوگا۔ پہلی کہ پتہ نہیں یہ کیس میری زندگی میں ختم ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، یا میں اس کیس کا آخری مقدمہ اپنی زندگی میں سن پاؤں گا کہ نہیں سن پاؤں گا۔ دوسری بات جو اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کیس کو آخری مرحلے تک پہنچانے میں میری کتنی رقم لگ جائے گی، پتہ نہیں کتنے پیسے پولیس والوں کو دینے پڑیں گے، پتہ نہیں کتنے پیسے وکیلوں کو دینے پڑیں گے، اور شاید جج صاحب کی بھی کوئی فرمائش پوری کرنی پڑ جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی کورٹ کے اندر کسی بھی مقدمے کو حتمی فیصلے تک پہنچانے کے لیے دونوں فریقین مزید ایک کیس بھی درج نہیں ہونا چاہیے۔ نارملی پاکستانی کورٹس کے اندر ایک کیس کو حتمی فیصلے تک پہنچنے تک 25 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، اور پھر 5 سال کا عرصہ اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ ہوتا کیا ہے کہ بہت سے ایسے کیس ہوتے ہیں جو سولو ہی نہیں ہو پاتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انصاف بر وقت نہیں مل پاتا۔ اس رپورٹ کو دیکھیے، پاکستانی کورٹس کے اندر 2023 کے آخر تک 2.26 ملین کیسز پینڈنگ، اور ان پینڈنگ کیسز میں سے 1.86 ملین کیسز ڈسٹرکٹ جوڈیشل کے لیے جو اماؤنٹ لگ رہی ہوتی ہے وہ 2 یا 3 لاکھ روپے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی بے وقوف 50,000 کے پیچھے اپنے کاروبار کو ڈسٹرب نہیں کرتا، یا 2 گنا یا 3 گنا پیسے لگا کر انصاف۔ دوستو میرے خیال سے اب یہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان کبھی جن خوبیوں کے لیے جانے جاتے تھے وہ خوبیاں ہمیں کافروں سے سیکھنی پڑیں۔ جی ہاں، کیونکہ وہ خوبیاں کہ جن کے لیے ہیں کہ امریکہ کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا کہ کسی بچے نے کسی سپر سٹور سے خوراک چرانے کی کوشش کی ہے۔ جب بچہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے آیا تو جج صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے سپر سٹور سے واقعی ہی چوری کی ہے؟ تو بچے نے اس بات کا کرنے کے لیے ایک چھٹی کی تو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تم کسی سے مدد مانگ لیتے، تم نے آخر چوری کیوں کی؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میں صبح سے مدد مانگ رہا تھا مگر میری کسی نے مدد نہ کی۔ یہ تمام تر باتیں سن کے جج صاحب نے ایک بہت ہی حیران کن فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ چوری اور خاص طور پہ بریڈ طلب کرے گا۔ یہ فیصلہ سن کر اس وقت کورٹ میں موجود تمام تر لوگ اشک بہا ہو گئے، اور اس بچے کی تو گویا ہچکیاں ہی بن گئی ہوں، اور وہ بلند والا آواز میں اس جج کو گوڈ ساتھ ساتھ عدل بھی مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اندر ایسا نظام رائج کر سکیں کہ جس کے اندر لوگوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ عدل بھی میسر ہو۔